أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب مقررین حضرات کا نمبر آتا ہے۔ میں سب سے پہلے دعوت سخن دوں گا فضیلت الشیخ مولانا محمد یونس صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مقررین سے التماس سے کہ وقت کا ضرور خیال رکھیں۔ ایاز ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور محترم حاضرین، آج میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کچھ میں موضوع اپنا بنا کر لایا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں کے ماشاءاللہ خود کے پروگرام دیکھ کر مجھے اب کیا کہوں کیا نہ کہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، مگر پھر بھی ماشاءاللہ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو کہا کہ چاہے مشرکین اور کافر لوگ جتنی بھی کوششیں کرے، جتنی بھی محنتیں کرے اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹھانے کی، مگر رب العالمین کا یہ دین کبھی مٹ نہیں سکتا، کوئی مٹھا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اسی ہندوستان کے اندر کئی سازشیں ہو رہی ہے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن کل کے روشن ستارے، مستقبل کے یہ مسلم نوجوان لوگ جو کل آگے بڑھ کر ان میں سے کوئی شیخ الحدیث نکلنے والے ہیں، کوئی شیخ التفسیر ہوں گے، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی لائر ہوگا، کچھ اور ہوگا، تو ان کے پاس آج دین کی معلومات ہے، دین کیا چیز ہے ان کو یہ جانتے ہیں اور اس چیز کی اہمیت ان کے پاس ہے، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ایام ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ پچھلے خطبے میں بھی بہت ساری باتیں سنے ہوں گے اور ہر سال ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس عید کو، اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیوں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی کہانی، ان دونوں کی زندگی کے قصے کو یاد رکھنے، بلکہ بار بار یاد دلانے اور یاد اپنے آپ کو جو ہے سمجھنے اس قصے کو، اور اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سال میں ایک عید بنا دیا، تاکہ جب بھی یہ بقر عید آئے صرف بکرا ذبح کرنے پہ ہمارا فوکس نہیں، بلکہ یہ قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملنا ہے، اصل یہ سنت کہاں سے چل پڑی ہے، اصل اسے ہمیں کیا درس لینا ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس چیز کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہیں یا بنی، کہ اے میرے بیٹے، اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں آج میں اور آپ، میرے اور آپ کے ابا اگر چھوڑ کے چلے جائیں ہم کو 1-2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اور میری اور آپ کی والدہ اپنے ابو کے بارے میں ہمیں شکایتیں کرتی رہیں کہ تمہارا باپ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تمہارا باپ تمہارا کوئی خیال نہیں کیا، تمہارا کوئی پرواہ نہیں، ایسا، تو ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے دل میں ایک کراہیت محسوس ہوتی کہ ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، ایسی جگہ بے یار و مددگار ہمیں اپنا باپ چھوڑ کے چلا گیا، ایسے عمر میں جہاں جب میں چل نہیں سکتا ہوں، بات نہیں کر سکتا ہوں، اپنی تکلیف کو کسی کو سنا نہیں سکتا ہوں، اور یہاں سننے کے لیے کوئی ہے بھی نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، پھل پھلالی، پانی، کوئی چیز نہیں ہے،
کوئی چیز دستیاب نہیں. ایسی جگہ پہ میرے باپ مجھے تنے تنہا اپنی والدہ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے. اب جب واپس لوٹ کے آیا تو پھر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ذبح کرتے ہوئے اپنے خواب میں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ دیکھو, جیسا باپ آئے ہیں تو بیٹا دوڑ پڑے ہیں اپنے باپ سے گلے لگنے کے لیے. یہ نہیں کہ میرے ابو یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کو کوئی خیال نہیں میرا, ان کو کوئی پرواہ نہیں میرا, نہیں, کوئی شکوہ شکایت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی باپ کی غیر موجودگی میں بھی. تو بہرحال وقت ہمارے پاس تفصیلات کے لیے نہیں ہے, مگر یہاں پہ ضروری چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں والدین اور اولاد کے بیچ کے سلوک اور ان کی تربیت کیسی ہونی اور ایک دوسرے کا معاملہ, یہ ساری چیزیں یعنی بہت ساری چیزوں کا سبق ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا پہلی بار کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوں, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب آپ کو معلوم ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابو جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہو آپ اس حکم کو بجا لائیے, آپ اس پہ کر گزریے, بس کچھ سوچنا نہیں, آپ آگے پیچھے مت ہٹیے, میں تیار ہوں. ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین, آپ ضرور مجھے پائیں گے کن میں سے؟ بہت جلد صبر کرنے والوں میں سے. مطلب میں آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں, بلا سوچے سمجھے. سبحان اللہ. یہ تربیت کہاں سے پائی انہوں نے؟ ماں سے. تو آج کی ماؤں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اچھا, ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم اولاد اور والدین کی بات کرتے ہیں تو صرف والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری ماں کی یہ حق ہے, تمہاری ماں کو اف تک مت کہو, تمہارے باپ کا خیال رکھو, تمہارے بڑے ماں باپ کا دیکھ بھال رکھنا, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ, جو بھی ہے ہمارے پاس کتابوں میں وہ ساری چیزیں ہم سناتے ہیں. لیکن ایک پہلو کو ہم بھول گئے, وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی ہو بچپن میں, تو اب وہ اولاد سے کس طرح امید رکھے جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کا خیال رکھیں. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا. حضرت عمر کے پاس ایک شکایت کرنے والے نے آ کے شکایت کیا کہ امیر المؤمنین, میرا بیٹا ہے بڑا نافرمان ہے, میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ان کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بھائی تمہارے ابو آ کے شکایت کر رہے ہیں, تمہارے ابو آ کے شکایت کر رہے ہیں, تم نافرمان ہو, کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے امیر المؤمنین سے کہا, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, کیا باپ کے کوئی حقوق نہیں ہے اولاد پہ؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, بلا بالکل ہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے بتائیں ذرا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں 3 حقوق کا ذکر فرمایا. 3. سب سے پہلی چیز آپ نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے, اور دوسری چیز تمہارے لیے بہترین نام کا انتخاب کریں. میرا وقت ختم ہو گیا. اور تیسری چیز یہ کہا کہ تمہیں قرآن سکھائے. تو یہ سنتے انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین, یہ تینوں میں سے کوئی چیز کسی چیز کا حق ادا نہیں کیا میرے باپ نے. وَلَمْ يُعَلِّمْنِ مِنَ الْكِتَابِ حَرْفًا وَاحِدًا, وہ ایک حرف بھی نہیں سکھایا قرآن میں. تو حضرت عمر سیدھا اپنا چہرہ اس کے باپ کی طرف کیا اور کہا کہ وہ تمہاری نافرمانی کرنے سے پہلے تم اس کی نافرمانی کیے ہو, اور تم آ کے شکایت کر رہے ہو. مطلب ہم اگر اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تبھی ہم ان سے کسی بھی چیز کی امید رکھ سکتے ہیں. اگر آپ بچپن میں ادھر ادھر پال دیا, ان کا کوئی خیال نہیں, دین نہیں سکھایا, ان کے لیے کوئی بہترین انتظام, تعلیم نہیں دی, کچھ نہیں دی, ایسے ہی چھوڑ دیا, اب بڑا ہونے کے بعد وہ کما رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اور آپ کو پیسہ نہیں دے رہا, آپ شکایت کرتے ہوئے گھومیں گے کہ میرا بیٹا مجھے نہیں دیکھتا ہے. تو بہرحال اولاد کے بھی حقوق ہے اور والدین کے بھی حقوق ہے. بس آخر 10 چیزیں جو ہیں, میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جنہیں
سارے والدین، تمام والدین جو ہیں یہاں پہ، انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور اولاد کی تربیت میں یہ 10 چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا بے انتہا ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو زندگی میں کبھی استعمال نہ کریں. اپنی اولاد کے سامنے ان چیزوں کا کبھی بھی استعمال نہ کریں. سب سے پہلی چیز گالی دینا. بچوں کو گالی دینا یہ بہت ہی بری بات ہے. دیکھیے یہ بچے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، اور سمجھے کہ یہ ایک پتھر ہے، جیسا آپ اس کو تراشیں گے ویسا یہ ترشے گا، مطلب اس طرح خوبصورت بنے گا. اب آج دیکھیں کتنے بچے یہاں کئی دعائیں پڑھ کر سنائیں، ان کو معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، مگر پھر بھی ماشاءاللہ کوئی ڈر نہیں، کوئی شرم نہیں، کچھ نہیں، سب بلا جذب وہ لوگ آ کے یہاں پہ ایک دم بے باکانہ انداز میں جو سنائیں ماشاءاللہ. تو بچوں کو گالی دینا یہ بہت ہی بری بات ہے کسی بھی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھو، کبھی اللہ کے نبی نے کسی بچے کو کبھی گالی نہیں دی، یا کسی صحابی نے. بہرحال دوسری چیز، تفصیلات کے لیے وقت نہیں، میں ایسے جو پوائنٹس ہے وہ پڑھ کر چلے جاؤں گا. سب سے پہلی چیز گالی دینا، اور دوسری چیز مقارنہ، مطلب کمپیر کرنا کہ دیکھو تمہارا چاچا کا بیٹا کتنا اچھا پڑھتا ہے اور تم کچھ نہیں پڑھتے ہو. نہیں، کبھی نہ کرے یہ چیز. آپ خود اپنے بچے کی ہمت کو توڑ رہے ہیں، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. یہی سے وہ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے گا. کبھی اپنے بچے کو کسی سے بھی کمپیر ہرگز نہ کرے. تیسری چیز الحب المشروط، یعنی آپ یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کروں گا اگر تم یہ کام کرو گے، تو اگر تم خاموش بیٹھو گے تبھی تم سے میں پیار کرتا ہوں، اگر تم یہ پڑھو گے تبھی تم سے میں پیار کرتا ہوں. نو، وداؤٹ کنڈیشن، بلا کسی شرط کے آپ محبت کرنی چاہیے اپنی اولاد سے. وہ آپ کی خود کی اولاد ہے، کوئی شرط نہ رکھے اپنی اولاد کی محبت میں، یہ کرو گے تبھی میں تم سے پسند کروں گا، یہ نہ، کبھی نہیں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز غلط معلومات دینا. یہ بھی بہت عام ہے. بچہ رو رہا ہے، ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لڑکے نہیں روتے ہیں، مرد بچے نہیں روتے ہیں. جبکہ اسلام پڑھ کے دیکھو سب سے زیادہ رونے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کہہ رہے ہیں لڑکے نہیں روتے، مرد نہیں روتے ہیں، غلط معلومات دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. ایسا نہ کریں کسی بھی چیز میں. پھر اس کے بعد آپ یہ کہنا کہ یہ بچہ میرا دماغ خراب کر رہا ہے، مطلب بچے کے اوپر آپ الزام لگا رہے. وہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیا چیز سے میری ماں راضی ہوتی ہے، کیا چیز سے میرا باپ خوش ہوتا ہے، کچھ نہیں معلوم اس کو. اب اس بچے کے سامنے آپ یہ کہنا یہ میرے کو پاگل بنا رہا ہے، یہ میرے کو ایسا کر رہا، تکلیف دے رہا، فلاں فلاں، تو یہ بھی بہت غلط چیز ہے. تو اس طرح ان کا مذاق اڑانا، پھر اس کے بعد ان سے یہ کہنا تمہارا سر توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پر نہیں، کبھی نہیں. بچوں کے ساتھ یہ سلوک کبھی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کوئی بھی چیز بچے جب آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ نہیں. اگر نہیں کہنا ہے تو اس کی وجہ آپ پیش کریں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے اوپر بددعا کبھی نہ کرے کتنا بھی غصہ ہو. پھر آخری چیز یہ ہے ان کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے کبھی بیان نہ کریں. بہت سارے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے جب جمع ہو جاتے ہیں فیملی والے یا دوستوں کے سامنے لے کر جاتے ہیں تو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جا کے شکایت کرتے ہیں یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. یہ کام کبھی نہ کریں. تو والدین کے لیے یہ 10 چیزیں یاد رکھنا بلکہ ان کی زندگیوں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں کا اثر اپنے اولاد کے اوپر بہت زیادہ پڑتا اور آپ کے اوپر پڑا ہوا ہوگا. اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کیا ہو تو ان چیزوں کا ضرور لحاظ رکھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بچے یہاں پہ اس پروگرام میں حصے لیے ان سب کے مستقبل کو روشن بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں اسی طرح جمع فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاک اللہ خیر.